وہ فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے، کیا تم سوچے ان کے والدین زندہ ہیں، سراپا رحمت سے وعدہ کے لیے تو کہا کہ جنت کی ضمانت ہے، وہ جنت ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے، لیکن پتہ ہے باپ بھی آزاد نہیں ہے، بیٹے کے لیے باپ بھی بڑی طاقت رکھا، باپ فرمایا وہ جنت کا دروازہ کیا ہے، دروازے کے بغیر تو جاؤ گے، دروازہ ہے جنت کا، دروازے کو چھوڑ دو، جنت کے پیچھے بھاگو مل جائے، دونوں اور کیسے دونوں کا احترام کرنا ہے۔ اگر کسی بچے کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خوش رکھ لیا بس کامیابی ہے، اس کی ان کی دعائیں اس کے لیے کافی ہے، کسی بزرگ ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جن کے والدین زندہ ہیں، کوئی ضرورت نہیں، ادھر ادھر بھاگتا ہے دعائیں کرواتا ہے، نہیں، سب سے بڑے ولی اس کے لیے اس کے والدین ہیں، اس کی والدہ اس کا والد ہے، اس کے قدم چومے، اس کے پاس آئے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ، کوئی بچہ ایک مرتبہ محبت و پیار کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھے، اپنی ماں کی طرف دیکھے، فرمایا کہ حج قبول جتنا ثواب ملتا ہے، حج قبول۔ تم نے کیا سمجھا؟ اسلام کیا سمجھا تھا؟ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اپنی مذاق بنا رہے، یہاں سے تو ہماری کھیتی تھی، جہاں سے ہم جاتے ہیں، والد والدہ بچے کے اوپر کتنی بھی ناجائزی کرے، کتنا بھی دکھ دے، اس کو سہے، انشاءاللہ وہ تکلیف اس کے لیے باعث رحمت بنے۔ مثال سنیں، ایک بندہ ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کرتا ہے، کسی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیمار ہو جائے، پھر بھی بیماری کس کے طرف سے آتی ہے؟ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، غازی بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، سب حق کرنے والا ہے، پھر بھی یہ بیمار کیوں، تکلیف کیوں آ گئی؟ اللہ کی طرف ہو گئی تو فرمایا یہ بیماری جو اس کے پاس آئی ہوئی ہے یہ اس کی اصلاح کے لیے آئی ہے، اس کے لیے رحمت بن کے آئی ہے، شہمت ہے، اس کے لیے رحمت ہے، اللہ کا قرب اس کو ملے گا، اس کی منزلیں بڑی ہوگی، اس کو صبر کا مقام ملے گا، کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اب تک اس کو تکلیف نہیں آئی، صبر اس نے نہیں کیا، جب تکلیف آ گئی صبر کرے گا خدا اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح والدین اگر کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رحمت ہے، آزما دے لے لے کچھ، یہاں تک کہا گیا کہ اگر والدین اور کوئی بھی حکم کرے کسی کو بھی نہیں ختم کرنا، بلکہ اگر شرک ہے تو وہ نہیں ماننا، کیونکہ سب سے پہلا اللہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کتنی حسن فرمائی، فرمایا لوگوں میرے صحابوں میں تمہیں بتاتا ہوں جب میں نماز شروع کروں، اللہ اکبر کروں، سب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، نماز شروع کر دوں اور کرنے کے بعد میں گفتگو اپنے مالک کائنات سے شروع کر دوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کے دوران میں اگر والدین میں سے کسی نے مجھے پکارا تو نماز توڑ کے چلا جاؤں، نماز پہلے کہوں گا جی میری امی، جی میری ابا، کیا کون اسلام کون سی کون تعلیم بتا رہا ہے؟ اس تعلیمات میں چل ہی نہیں رہے،